آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے تھے، جہاد کرنے کے بعد واپس آئے مدینہ شریف میں، وہیں پہ قافلہ بٹھا دیا. فرمایا میرے صحابہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیے کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے. آپ نے فرمایا جو ہم کفار کے ساتھ جہاد کر کے آئے ہیں نا وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد ہے. اور اب ہم واپس اپنی دنیا میں آ رہے ہیں، بچوں کے پاس آ رہے ہیں، اپنے شہر میں آ رہے ہیں. اب ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، نفس کے ساتھ لڑنا ہے. یہ جو لڑنا ہے یہ جہاد اکبر ہے. کفار سے بھی بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کو پہچاننا. اس لیے فرمایا کہ اللہ فرمایا میں آپ کے اندر رہتا ہوں. اور یہ اس نفس کی پہچان ہے، جب جس کو نفس کی پہچان ہو جائے گی اس کو اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اکبر. اب دیکھیں جہاد اصغر والا تو زندہ، کفار کے ساتھ جنگ کی شہید ہو گئے، شہید زندہ. درویش فقیر صحیح درست ساری زندگی نفس کے ساتھ لڑتا رہتا ہے، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، سر زندگی جہاد کرتا رہتا ہے. وہ جہاد اکبر کر کے جہاد اصغر والا تو زندہ قرآن کی روح سے، اور جہاد اکبر والا کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ فقراء پہ زندہ ہوتا ہے. اس حدیث کی روح سے جہاد اکبر کی وجہ سے جو ساری زندگی اپنے نفس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں، بری عادات پر کنٹرول کرتے ہیں، نفس کو دائیں بائیں جانے نہیں دیتے. جب اس پر قابو پا لیتے ہیں پھر اس پہ سلام ہوتا ہے، سلام قولم میں رب رہی. کہ اب اے نفس مطمئنہ ہو گیا، اور جو نفس مطمئنہ ہو جائے وہی جنت میں جائے گا، وہی اللہ کا دیدار کرے گا. جس کا نفس یہاں مطمئنہ نہ ہو سکا وہ روز محشر میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے جو یہاں رب کا دیدار نہ کرتا گا وہاں اس نے کیا کرنا ہے. اللہ کے بندو اپنے نفس کو پہچانو. یہ وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا. مارنے سے مراد ہے کہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. جب نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے تو پھر وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس ہمارا نہیں ہوتا. نفس ہمارا جو ہے وہ آپ کو بری بری عادات، بری بری خیالات لے کے آتا ہے، وہی انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے. اب میں کہتا ہوں ان کے اندر بھی اللہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہے، ان کے اندر بھی اللہ ہے. اس آیت ہے کہ نہیں؟ اب جس نے اس کی پہچان کرنی اس نے رب کو پانا ہے، اس نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے. معرفت کا معنی ہے پہچان کرنا. کس کی معرفت آئی؟ اللہ کی پہچان. وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی پہچان پھر حاصل ہوتی ہے. اللہ والے بتاتے ہیں بھائی ادھر آ، یہ طریقہ ہے، ہم نے اللہ کو اس طرح تلاش کیا، اس راستے پہ چل، تم بھی اللہ کو تلاش کر لے. اس لیے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں.